پچھلے دنوں میرا ایک شادی میں جانا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی ہو یا کوئی بھی تقریب، خواتین خاص طور پر تیار ہوتی ہیں، کیونکہ تیار ہونا، اچھے کپڑے، جیولری کا شوق رکھنا ان کی فطرت میں ہوتا ہے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو پھر وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ تو شادی میں نے ایک خاتون کو دیکھا، کافی امیر کبیر، اور ایمانداری کی بات ہے کہ بے حد خوبصورت بھی۔ کپڑوں، جوتوں، جیولری، میک اپ اور سٹائلنگ، ہر چیز میں ان کا ذوق لاجواب تھا۔ بلا شبہ وہ پوری تقریب میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھیں، اور انہوں نے اپنی تیاری پر بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خاتون ہر ایک کی نگاہ کا مرکز ہوتیں، محفل کی جان ہوتیں، سب ان کو اہمیت دے رہے ہوتے، کیونکہ پیسہ اور خوبصورتی یہ تو ہر ایک کو پسند ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ان کے ارد گرد دو تین خوش آمدی قسم کی خواتین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان خاتون نے اپنی تیاری پر، کپڑوں، جوتوں، جیولری، میک اپ، ہر چیز پر تو بہت پیسہ اور وقت لگایا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے کے تاثرات پر توجہ دینا بھول گئی تھیں۔ وہ شکل سے ہی بہت کرخت، سخت مزاج اور متکبر قسم کی خاتون نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اپنے اوپر کی گئی ساری محنت برباد ہو گئی تھی، اور وہ کسی کو بھی متاثر کرنے میں کامیاب نہیں رہی تھی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست ہوں، سب لوگ ہم سے متاثر ہوں، ہم جہاں جائیں لوگ ہمیں امپورٹنس دیں، ہماری بات کی اہمیت ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا ہماری مٹھی میں ہو۔ یہ چیز ہماری فطرت میں ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ خوشی ہو یا دکھ، اسے اپنے آس پاس محبت کرنے والے، خیال کرنے والے دوست چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو اپنا کیسے بنا سکتے ہیں، دوسروں کا دل کیسے جیت سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو دوست نہیں بنا سکتے، اور اس وجہ سے وہ زندگی کے بہت سے میدانوں میں اکیلے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کسی محفل میں جائیں تو بور ہوتے ہیں، آفس میں یا کام کی جگہ پر لوگ خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ زندگی بہت سی جگہوں پر انہیں راستہ دینے کی بجائے اپنا دامن تنگ کر لیتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنا بنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس میں بولا گیا ہر لفظ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک آدمی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہی واز اے ٹوٹل فیلئر، بالکل ناکام، بے روزگار، غریب، ایک ایسا شخص جسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہی شخص نیو یارک کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ پہلے گاؤں سے لاہور، اور پھر لاہور سے وہ امریکہ شفٹ ہونے والا کامیاب ترین کاروباری بن گیا۔ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا اس کی زندگی میں؟ وہ کون سی چیز تھی جو گیم چینجر ثابت ہوئی؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس آدمی کا نام عابد تھا۔ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کر وہ لاہور چلا گیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے اس کے اپنے گاؤں میں کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ لاہور میں جا کر تو وہ اور تنہا ہو گیا۔ احساس کمتری، غربت، خوف، وہ پہلے ہی ایک سنجیدہ قسم کا انسان تھا، اب تو بالکل ہنسنا مسکرانا بھول گیا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت غصہ اور سنجیدگی کا ڈیرا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اسے ایک شخص ملا۔ بعض اوقات کسی کی ایک چھوٹی سی بات ہماری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ شخص جو عابد کو ملا، وہ لاہور میں فالسوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے عابد سے کہا، باؤ، جب تک تم مسکرانا نہیں سیکھو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ عابد کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی۔ اس نے غصے سے ریڑھی والے کی طرف دیکھا۔ ریڑھی والے نے اپنی ریڑھی پر ایک طرف پڑا شیشہ اٹھایا اور عابد کے سامنے رکھ دیا۔
عابد نے اپنی شکل دیکھی۔ اس کی شکل پر بے تحاشا غصہ، نفرت اور سنجیدگی تھی۔ اب ریڑھی والے نے عابد سے کہا، اب تم میری فرمائش پر ذرا مسکراؤ۔ عابد مسکرایا اور شیشے میں دوبارہ اپنی شکل دیکھی۔ مسکرانے سے اس کی شکل پر اچھا خاصا فرق پڑ گیا تھا۔ فالسے والے نے عابد کو بتایا، جس شخص کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، وہ اگر صرف مسکرانا سیکھ لے تو اس کا مقدر بدل سکتا ہے۔ عابد کے دل کو یہ بات لگ گئی۔ اس نے باقاعدہ مسکرانے کی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور گھنٹوں مسکرانے کی پریکٹس کرتا رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے پسند کرنے لگ گئے تھے۔ اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لوگ اب اس کا انتظار کرتے تھے، اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ وہ بے روزگار تھا، سارا دن نوکری کی تلاش کرتا رہتا تھا اور شام کو باغ جناح میں واک کرتا تھا۔ وہاں ایک گورا یعنی انگریز بھی واک کرتا تھا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے تو عابد اس گورے کو اسمائل پاس کرتا تھا۔ گورا اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکرا کر دیتا تھا۔ یہ عابد کا روزانہ کا معمول تھا۔ یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہا۔ اس ایک برس میں عابد نے سینکڑوں جگہ درخواستیں دیں، لیکن اسے کہیں نوکری نہیں ملی۔ اس دوران اس کے کسی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم امریکہ چلے جاؤ، وہاں بے شمار مواقع موجود ہیں۔ عابد کو مشورہ تو بہت اچھا لگا، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اپنی جیب سے تو وہ پاسپورٹ تک نہیں بنوا سکتا تھا، لیکن خیر، اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کے پاس کافی دوست تھے۔ اس نے دوستوں سے ادھار لیا، پاسپورٹ بنوایا اور اگلے دن صرف پاسپورٹ لے کر امریکی قونصل خانے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہاں لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ سب لوگوں نے ہاتھوں میں لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹس اور کاروبار کے کاغذات اٹھا رکھے تھے، جبکہ اس قطار میں عابد واحد شخص تھا جس کے پاس پاسپورٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی کامیابی کا رتی بھر امکان نہیں تھا۔ اس کے آگے کھڑے تمام لوگ ناکام ہو کر کھڑکی سے ہٹتے جا رہے تھے، لیکن جب عابد کھڑکی کے سامنے پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، شیشے کے دوسری طرف وہی گورا بیٹھا تھا جو روزانہ باغ میں واک کرتا تھا۔ اس نے مسکرا کر عابد کی طرف دیکھا۔ عابد نے بھی مسکرا کر اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ گورے نے عابد کا پاسپورٹ پکڑا، 1 منٹ انتظار کرنے کی ہدایت کی، کھڑکی سے اٹھا، اندر گیا۔ 1 منٹ بعد واپس آیا اور اسے پاسپورٹ واپس کر دیا۔ عابد نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا تو اس میں 5 سال کا ویزا لگا تھا۔ عابد اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ گورے نے کہکہا لگایا اور ہاتھ ہلا کر بائے بائے کر دیا۔ عابد جب نیو یارک ایئرپورٹ پر اترا تو اس کی جیب میں صرف $10 تھے۔ اس نے جو پہلا کام کیا وہ فرش کی صفائی تھا۔ اس کے بعد وہ ایک فیکٹری میں لوڈر بھرتی ہو گیا۔ وہ بھاری کارٹن اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرتا تھا۔ پھر سیلز مین ہو گیا، کیمسٹ کی دکان پر بھی کام کیا، لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی پھینکے اور آخر میں سول ایوییشن کی ایک کمپنی میں بھرتی ہو گیا۔ غرض کوئی ایسا کام نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن ہر کام میں اس کی مسکراہٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ مسکراہٹ اس کی ہر جاب میں اسے آگے سے آگے لے جاتی رہی۔ وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار چل پڑا اور 20 سال بعد اس کا شمار نیو یارک کے امیر ترین ایشیائی بندوں میں ہونے لگا۔ اس کی اپنی کارگو کمپنی ہے، لوگ کاروں میں سفر کرتے ہیں اور وہ اپنے ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے۔ عابد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں فون اٹھاتا ہوں تو ہیلو کہنے سے پہلے مسکراتا ہوں۔ لوگ میری سعادت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ فون کے دوسری طرف موجود شخص میری مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جب مسکراتا ہوں تو میری آواز میں ایک خوشگوار تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشگوار تاثر دوسری طرف موجود شخص تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسکراہٹ کی شکل میں ایک ایسی صلاحیت دے رکھی ہے جس سے وہ پوری دنیا فتح کر سکتا ہے، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ اس صلاحیت اور اس صلاحیت کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ وہ اس صلاحیت کے کمال سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اگر یہ لوگ اس طاقت سے آگاہ ہو جائیں تو یقین کرو یہ دنیا ان کے قدموں میں آ گرے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے چہرے میں ایسے 200 زاویے یا پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس کے چہرے پر تاثرات پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے چہرے کا ہر تاثر ان چند پوائنٹس کا مرہون منت ہوتا ہے۔ مسکراہٹ ہمارا واحد عمل ہے جس سے چہرے کے تمام پوائنٹس حرکت میں آتے ہیں۔ جو شخص دن میں 10-20 مرتبہ مسکراتا ہے اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ چہرے کے ذریعے اپنے تمام جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ کم مسکراتے ہیں ان کا چہرہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے، وہ لوگ ایکسپریشن لیس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، آپ کے دوست بنیں اور زندگی میں آپ کو کامیابی ملے تو مسکرائیے۔ مسکرا کر دوسروں کو سلام کریں، مسکرا کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں پر تنقید مت کریں، نکتہ چینی اور طنز مت کریں، مسکرا کر لوگوں کی تعریف کریں، اپنی ضرورتیں کسی کے سامنے بیان مت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مسکرا نہیں سکتے تو کیا کریں؟ تو جناب اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیجیے، مسکرانے کی پریکٹس کیجیے۔ میں جانتی ہوں بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں، ہمیں خوشی فیل نہیں ہوتی، ہم خوش ہوتے ہی نہیں ہیں، بس خوشی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ خوشی انتظار کرنے سے کبھی نہیں ملتی۔ یہ ہمارے اپنے اندر کے جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے، ہمارا اپنا احساس، اسے ہم نے خود اپنے اندر جگانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں تو خوش رہنے کی ایکٹنگ کریں، مسکرانے کی کوشش کریں، بار بار۔ کچھ عرصے بعد آپ خود بخود مسکرانے لگیں گے، خود بخود خوش رہنے لگیں گے، اور خوش و خرم لوگوں کو سب پسند کرتے ہیں۔ لنکن کہتا ہے کہ اکثر لوگ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جس حد تک ان کا خوش ہونے کا ارادہ ہوتا ہے۔ ہنس مکھ انسان کو ہر جگہ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ قدیم چینی بہت عقل مند لوگ تھے، ان کی ایک کہاوت ہے، جو آدمی ہنس مکھ نہ ہو اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ ایک ماہر نفسیات اپنے پاس آنے والوں کو یہ ٹاسک دیا کرتا تھا کہ 1 ہفتہ مسکرانے کی پریکٹس کریں، ہر کسی سے مسکرا کر ملیں اور پھر مجھے آ کر اپنے تجربات بتائیے۔ 1 ہفتے بعد جب لوگ اس کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس اسے بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا۔ مسکراہٹ ان کی زندگی میں کئی خوشگوار تبدیلیوں کا باعث بنتی تھی۔ مسکراہٹ صدقہ ہے، صدقہ دینے سے نعمت بڑھتی ہے۔ مسکرائیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ۔ اس میں کچھ خرچ نہیں آتا، لیکن خوشی ضرور بڑھتی ہے۔ آپ سب کے پسندیدہ ہو جائیں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے تجربات ضرور بتائیے، اور اگر اپنے نام کے ساتھ کوئی خاص واقعہ یا تجربہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔